حضرت لقمان حکیم بہت مشہور معروف نام ہے. یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، ان کے حوالے سے یہ پیغمبر ہے یا نہیں ہے علماء میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جبرائیل امین کے ذریعے حکم بھیجا، اے لقمان حکیم پروردگار عالم تمہیں پیغمبر بنانا چاہتا، تمہیں قبول ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم سے کہے یہ منصب مجھے قبول نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، مجھ سے ادا نہیں ہوگا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہے. علماء کا اختلاف ہے، اور لیکن بہت عظیم شخصیت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ پہلے کون تھے؟ بھیڑ بکری چرانے والا تھا، اور ان کے ایک ساتھی ہیں، وہ آتش پرست تھا، اور ان کا جو مالک ہیں وہ بھی آتش پرست. ان کے اچھے کردار کی وجہ سے بات کرنے کا سلیقہ، اٹھنے بیٹھنے کا جو سلیقہ ہے بہت ہی مہذب اور بہت ہی بہترین ہونے کی وجہ سے ان کے مالک نے ایک دن ان کو بلایا، حکیم لقمان مجھے مناسب نہیں لگتا کہ تمہیں اس کام کے لیے رکھوں، میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، تو جاؤ. لیکن حکمت، علم، تقوی، بردباری انہیں اتنا عظیم کر دیا کہ اس پورے کنٹری میں ان کا ایک نام بن گیا، کہ ایک ٹائٹل بن گیا لقمان حکیم. اس کنٹری کے علاوہ، اس ملک کے علاوہ دوسرے ممالک سے ان کے درس سننے کے لیے لوگ آتے تھے، اتنا مشہور ہو گئے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت لقمان کے جو ساتھی تھے ان کو بھی آزاد کیا، انہوں نے شادی کی. اتفاقاً جس شہر میں حضرت لقمان تھے اس شہر میں آنا ہوا. تو بہت بڑا نام، مشہور نام ہے حضرت لقمان حکیم. عالم دین ہے، فقیہ ہے، ڈاکٹر ہے. لوگ جوق در جوق ان کے درس سننے کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے سوال کیا بھائی جا کہاں رہے ہو؟ انہوں نے کہا حکیم ہے، لقمان ہے، بہت ہی بڑے عالم دین ہے، درس سننے کے لیے جا رہے ہیں، میں بھی ساتھ چلوں. وہ بھی ان کے درس میں آئے. ممبر کے سامنے آ کے حضرت لقمان حکیم آنے سے پہلے انتظار کیا. اے حکیم، کیا آپ وہی لقمان ہو نا جو پہلے بھیڑ بکریاں چراتے تھے؟ کہا جی میں وہی لقمان ہوں. سوال کیا مجھے پہچان رہے ہو؟ جی میں نے پہچانا، میرا ساتھی ہے. سوال کیا سرکار مجھے یہ بتائیں، اتنی مقام و منزلت، اتنی شہرت، اتنا بڑا عہدہ ملا کیسے؟ آپ بھی چرواہا تھے، میں بھی چرواہا. کہا حضرت لقمان حکیم نے دو کاموں کی وجہ سے، دو خصلتوں کی وجہ سے پروردگار عالم نے مجھے یہ مقام دیا ہے، یہ عہدہ دیا ہے. کہا وہ کون سے دو خصلتیں ہیں، کون سی صفات ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے جہاں بہت ہی معمولی سی بات ہے، کہاں جہاں ضرورت پڑے میں وہاں بولتا تھا، اس کے علاوہ میں کہیں پہ بولتا ہی نہیں تھا، جیسے آپ کو معلوم ہے. جہاں ضرورت پڑے وہاں پہ میں بولتا تھا. اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں زیادہ بولنا حماقت کی علامت ہے، بیوقوفی کی علامت ہے. انسان کے اندر جتنا علم اور تقوی بھرے گا انسان کے اندر، وہ اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے. حضرت لقمان فرماتے ہیں جہاں بولنا لازمی ہے وہاں پہ میں بولتا تھا، اس کے علاوہ میں بالکل خاموش رہتا تھا. اور دوسری صفت، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا ہے.